حدیث اٹھا کر کے دیکھو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی گلیوں سے گزرتے ہیں، پتھر کی برسات ہوتی ہے، اتنے مارتے ہیں کہ بے ہوش ہو کر کے گر پڑتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی گلیوں میں بے ہوش ہو کر کے گر پڑتے ہیں۔ لوگوں نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئے، کہا اے بیٹی جاؤ، تمہارا باپ مکہ کی گلیوں میں پڑا بے ہوش ہو کر کے پڑے ہوئے ہیں۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دوڑتی ہوئی آتی ہیں، اپنے باپ کے پاس پانی کا پیالہ لے کر کے بیٹھ جاتی ہیں اور کہتی ہیں اے مکہ والو، تم میرے باپ کو مت ستاؤ، میرے باپ کو مت مارو، میرا باپ تو وہ ہے جو تمہیں ایک اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا اپنے باپ کے چہرے کو دیکھ کر کے روتی جا رہی ہیں، آنکھوں سے گرنے والے آنسو جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر گرتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ پڑتے ہیں، دیکھتے ہیں میری بیٹی میرے سامنے بیٹھ کر کے رو رہی ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں میرے اے مکہ والو، تم نے مجھے مارا کوئی بات نہیں، مجھے تکلیف دیا کوئی بات نہیں، مجھے پریشانی میں ڈالا کوئی بات نہیں، لیکن مجھے جو سب سے زیادہ تکلیف ہے وہ تکلیف یہی ہے کہ تم نے میری بیٹی کو رلایا۔ یاد رکھو فاطمہ تو بزت منی فمن ابغضا فقد ابغضنی، کہ جس نے میرے فاطمہ کو، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جس نے میرے فاطمہ کو گالیاں دی، جس نے میرے فاطمہ کو برا بھلا کہا، اس نے میرے فاطمہ مجھے برا بھلا کہا، جس نے میرے فاطمہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں کے درمیان کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے اپنی بیٹی سے محبت کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں جاتے تھے، کہیں دور دراز سفر کے لیے جاتے تھے، واپسی پر لوٹنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مسجد میں آتے تھے، نماز پڑھتے تھے، نماز پڑھنے کے بعد دوسری مرتبہ اپنی بیٹی کے پاس جاتے تھے، اپنی بیٹی کے پاس جاتے تھے۔ حضرت فاطمہ الزہرا جب اپنے باپ کو دیکھتی تھی، اٹھ کر کے اپنے باپ کے ہاتھ کو پکڑتی تھی اور پکڑ کر کے اپنے باپ کے پیشانی پر بوسہ لیتی تھی اور اپنے باپ کو اپنی جگہ پر بٹھاتی تھی۔ اللہ کے نبی جب اپنے گھر میں موجود رہتے تھے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملنے کے لیے آتی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے تھے، اپنی بیٹی کے پیشانی پر بوسہ لیتے تھے اور اپنی وہ چادر بھی بچھا دیتے تھے جس چادر کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر یا ایھا المزمل اور یا ایھا المدثر کہہ کر کے پکارا۔ اس چادر کو زمین پر بچھا دیتے تھے اور اپنی بیٹی کا استقبال کر کے ان کے پیشانی پر بوسہ لے کر کے انہیں بٹھا دیا کرتے تھے۔ اندازہ لگائیے کہ کس طریقے سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں سے محبت کیا کرتے تھے، اور یہی محبت صحابہ کرام کے دلوں کے اندر جب پیدا کیا، یہی محبت جب صحابہ کے درمیان بیان کیا تو وہی صحابہ جو زمانے جاہلیت میں اپنی بیٹی کی پیدائش کو عار سمجھتے تھے، جو زمانے جاہلیت میں عورت کا کوئی مقام نہیں تھا، جو ذلیل اور حقیر سمجھتے تھے، جو اس طریقے سے رسوا کیا کرتے تھے کہ عورت مرد کے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا کرتی تھی، عورت مرد کے سامنے نہیں آیا کرتی تھی۔ جب اسلام آیا تو عورت کا وہ مقام دے دیا کہ انسانیت کے اعتبار سے مرد اور عورت کو یکساں قرار دیا، اور وہی بیٹیاں جو اس دنیا کے اندر اپنے ماں کے پیٹ سے جنم لیتی تھی اور وہ پھول کھلنے والی تھی، اس پھول کو دبا دیا کرتے تھے۔ وہی اسلام آیا تو اتنی فضیلتیں بیان کی اور اتنی فضیلتیں بیان کی کہ وہی مکہ والے اپنی بیٹی کی پیدائش پر فخر محسوس کیا کرتے تھے۔ تو عرب کے درمیان جو مختلف قسم کی برائیاں تھیں، جو بہت ساری برائیاں پائی جاتی تھی، ان میں سے ایک برائی یہ تھی کہ اپنی بیٹیوں کو وہ زمین کے اندر زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، اپنی بیٹیوں کی پیدائش پر وہ عار سمجھا کرتے تھے۔ لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو تشریف لا کر کے ان کی فضیلت کو بیان کیا اور یہ بھی بیان کیا کہ یہ بیٹی زحمت نہیں ہے، یہ بیٹی رحمت ہے۔ تم اپنی بیٹیوں سے نفرت نہ کرو، تم اپنی بیٹیوں کی پیدائش پر ناپسندیدگی کا اظہار نہ کرو، یہ
یہ بیٹیاں بیٹوں سے زیادہ محبت کا اظہار کرنے والی ہیں، یہ بیٹیاں اپنے بیٹوں سے زیادہ، یہ بیٹیاں بیٹوں سے زیادہ اپنے والدین سے سب سے زیادہ محبت کرنے والی ہیں۔ اس لیے تم اپنی بیٹیوں کی پیدائش پر، اپنی بیٹیوں کی پیدائش پر مایوس نہ ہو، بلکہ خوشی کا اظہار کرو، کیونکہ بیٹیاں انہی کے گھر میں جنم لیتی ہیں جس گھر سے اللہ رب العالمین راضی ہوتا ہے اور خوش ہوتا ہے، اور یہ اپنی مرضی سے اللہ رب العالمین دیتا رہتا ہے۔ اس لیے یہ عورت کا مقام تھا زمانے جاہلیت کے اندر کہ ان کے وجود کو لوگ ختم کر دیا کرتے تھے، لیکن جب اسلام آیا تو وہی عورت کو جینے کا حق بھی دیا اور حقوق کی عبادت لائے کہ جس طریقے سے مرد کو جینے کا حق ہے اسی طریقے سے ایک عورت کو بھی جینے کا حق ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے بار الہ تو ہمیں بیٹیوں کی پیدائش پر خوش ہونے اور انہیں اچھی طریقے سے تربیت کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔